اور تیسری توحید ہے توحید اسماء و صفات. پہلی توحید کون سی تھی میرے بھائی؟ توحید ربوبیت. دوسری توحید الوہیت. تیسری کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات. اسماء کس کو کہتے ہیں؟ ناموں کو. صفات صفتوں کو. یعنی کہ اللہ کے جو نام ہیں وہ مانیں آپ، کسی اللہ کے نام کا انکار نہ کریں. اور صفات جو اللہ کی قرآن و حدیث میں آئی ہیں وہ بھی مانیں. اور ان ناموں میں اور صفات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو رازق کون ہے پھر؟ اللہ. کوئی اور تو نہیں رزق دینے والا. اولاد دینے والا کون ہے؟ وہاب کون ہے؟ اللہ. تو پھر داتا کسی اور کو نہیں کہنا. تو یہ ہے میرے بھائی توحید اسماء و صفات، کہ اللہ کے جو نام قرآن پاک میں اور حدیث نبویہ میں آئے ہیں اور اللہ کی جو صفات آئی ہیں ان کو مانیں. غفور اللہ کا نام ہے، بخشنے والا. اللہ کی صفت کیا ہوئی؟ مغفرت، بخشنا. اللہ کا نام ہے رحمان، صفت کیا ہوئی؟ رحمت کرنا. یہ اللہ کے جتنے بھی نام آئے ہیں اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، جیسے بتایا ہے ویسے اس کو اوپر ایمان لے آئیں. مثلا ایک صفت لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آپ کے سامنے. اللہ کا نام ہے العلی. اللہ کا نام کیا ہے؟ العلی. کیا مطلب؟ بلند و بالا ذات. العلی کا معنی کیا ہے؟ بلند و بالا. تو صفت کیا ہوئی؟ علو. جیسے میں نے کہا تھا نا، غفور نام ہے، صفت کیا ہے؟ مغفرت. رحمان و رحیم نام ہے، صفت کیا ہے؟ رحمت. ایسے ہی اللہ کا نام ہے العلی، بلند و بالا ذات، اور صفت کیا ہوئی؟ علو، بلند ہونا. اب آپ کیا مانیں گے؟ اللہ بلند ہے کہ ہر جگہ ہے؟ اللہ بلند ہے. اور کیا دلیل ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں. مستوی کا معنی بھی ہوتا ہے بلند ہونا. تو اللہ عرش کے اوپر بلند ہیں. کیا اللہ عرش کے محتاج ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ عرش کے محتاج نہیں ہے، عرش اللہ کا محتاج ہے. عرش کو اٹھانے والے فرشتے اللہ کے محتاج ہیں. اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ عرش کے اوپر بلند ہیں. تو اللہ ہماری دائیں سائڈ پہ ہیں، بائیں سائڈ پہ ہیں، آگے ہیں، پیچھے ہیں کہ اوپر ہیں؟ اوپر ہیں. اللہ کہاں ہے میرے بھائی؟ یہ اللہ کی صفت اللہ نے خود بتائی ہے. کیسے ہے ہمیں نہیں پتا. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے کہا جی قرآن پاک میں آتا ہے استوا، کہ اللہ مستوی ہیں. یہ استوا کیسے ہے؟ اللہ کیسے مستوی ہیں؟ دھیان سے سنیں میرے بھائی، یہ بات سننے والی ہے. اللہ کیسے مستوی ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب. کہ عربی میں ہم جانتے ہیں کہ استوا کا مطلب کیا ہے. کیا مطلب ہے استوا کا؟ بلند ہونا، یہ ہم جانتے ہیں. اور تو پوچھ رہے کیفیت کے بارے میں کہ کیسے اللہ بلند ہیں. کیفیت اللہ تعالی نے نہیں بتائی. مجہول، یہ بات ہم نہیں جانتے، ہمارے علم میں نہیں ہے. والسؤال عنہ بدعۃ، جب اللہ نے اپنے بلند ہونے کی کیفیت نہیں بتائی اس کے بارے میں سوال کرنا، اس کو جاننے کی کوشش کرنا بدعۃ، یہ بدعت ہے. والایمان بہ واجب، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ بلند ہے. ایسی اللہ کی ساری صفات ہے میرے بھائی. آپ اردو کے کئی قرآن پاک اٹھائیں گے، استوا کے نیچے معنی لکھا ہوگا اللہ عرش پہ غالب آ گئے. یہ تعویل ہے، یہ تحریف ہے، تبدیلی ہے، یہ غلط معنی کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ کیسے ہم مان لیں کہ اللہ اوپر ہیں. عقلی دلیلیں ایسی لائیں گے کہ عام آدمی ان سے متاثر ہو جائے گا. نہیں میرے بھائی، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. ہم کہیں گے اللہ اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں، اللہ نے جو بتا دیا صحیح بتا دیا. اور جب آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ اوپر ہیں تو اس سے اس عقیدے کا رد ہو گیا جو عقیدہ عام طور پہ لوگوں میں پھیلا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ عقیدہ وحدت الوجود. کیا کہتے ہیں جی؟ اللہ ہر وجود کے اندر ہیں، اللہ ہر ایک کے اندر ہے. نعوذ باللہ. اللہ مرد کے اندر بھی، عورت کے اندر بھی. نعوذ باللہ. اس آدمی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو باتھ روم میں ہے. نعوذ باللہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کتنا غلط عقیدہ ہے. اگر آپ یہ عقیدہ اپناتے ہیں وحدت الوجود، کتنا اس کے غلط نتائج برآمد ہوتے ہیں میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اس عقیدے سے توبہ طیب ہو جائیں. جب فرعون کی عبادت ہو رہی تھی
تو ان کے نزدیک تو فرعون کے اندر اللہ ہے، تو پھر وہ اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، شرک نہ ہوا. اور اس کی یہ بات ٹھیک ہوگی، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، کیونکہ اس کے اندر رب بول رہا تھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو میرے بھائی بہت غلط عقیدہ ہے عقیدہ وحدت الوجود. میں اس کی مزید تفصیلات بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بڑی گندی تفصیلات ہیں اس کی، کراہت آتی ہے، نفرت ہو جاتی ہے اس عقیدے سے. تو اس لیے قرآن پاک نے 7 مرتبہ بیان کیا ہے، 7 مرتبہ کہ اللہ عرش پہ مستوی ہیں. اللہ کہاں مستوی ہے میرے بھائی؟ عرش پہ بلند ہیں. لیکن اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، نہ عرش کے نہ کسی اور چیز کے. اچھا اب اس کا پھر کیا مطلب ہے جو کہہ دیتے ہیں جی اللہ تعالی ہر ایک کے ساتھ ہیں؟ اگر اللہ عرش پہ ہیں اوپر ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ عقیدہ سمجھیے، عقیدہ یہ سمجھنے والا ہے کہ اس کا پھر کیا مطلب ہے اللہ تعالی ہر ایک کے ساتھ ہیں. میرے بھائی تفصیل بیان کرنے سے پہلے میں ایک مثال کی طرف آنا چاہوں گا. سورج کہاں پہ ہے اور اس کی روشنی؟ جی ہر جگہ پہ. چاند رات کو کہاں ہوتا ہے اور اس کی چاندنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہیں ذاتی طور پہ، لیکن اللہ کا علم ہر جگہ پہ. اللہ ہر ایک کو جانتے ہیں، ایک ایک چیز کا علم ہے. اللہ اوپر ہیں، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں اوپر ہو کر بھی. اللہ اوپر ہیں، ہر ایک کی سن رہے ہیں. اللہ اوپر ہیں، ہر ایک اوپر اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ کی قدرت ہے. اللہ کا علم، اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کی قدرت، اللہ کا کنٹرول ہر ایک کے اوپر ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ فرعون کی طرف جاؤ جاؤ، اننی بے شک میں معکما تمہارے ساتھ ہوں. یا اللہ تو کیسے ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ نے خود ہی بتا دیا اسمعو، کیا میں اسمعو؟ میں سن رہا ہوں، وارا اور میں دیکھ رہا ہوں. تو اللہ کیسے ہیں ہمارے ساتھ کہ اللہ سنتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں، اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی صفات ہمارے ساتھ ہیں. لیکن ذاتی طور پہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ مستوی ہیں. تو میرے بھائی اب یہ کتنی ہو گئی توحید کی اقسام؟ 3. نمبر 1 کیا ہے؟ توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالی کو اللہ کے افعال میں ایک ماننا کہ پیدا کرنا، رزق دینا، یہ سارے اسی کے کام ہیں. اور توحید الوہیت یہ ماننا کہ ہر قسم کی عبادت کا حقدار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو آپ کسی قبر والے کے لیے نظر مانیں گے؟ کسی قبر والے کے لیے منت مانیں گے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے 11ویں دیں گے؟ نہیں، بالکل. جب آپ نے 11ویں دے دی، منت مان لی، نظر مان لی، یہ عبادت ہے. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں توحید کے اوپر ہوں، ساتھ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کے لیے نظریں مانتے ہیں، اوروں کے لیے منت مانتے ہیں. بیٹا میلا فلاں قبر پہ جا کے دیکھ کروں گا، بیٹا میلا فلاں قبر پہ جا کے بکرا کروں گا. یہ کیا ہوا؟ یہ کون سی توحید ہے؟ ایسے ہی دعا سب سے بڑی عبادت ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں میں توحید کے اوپر ہوں، پھر قبر پہ جا کے قبر والے کو وعدے دے رہے ہوتے ہیں، اللہ سے بیٹا لے کر دو، اللہ سے رزق لے کر دو، اللہ سے شفا لے کر دو. یہ میرے بھائی شرک کر رہے ہیں آپ. اور توحید اسماء و صفات میں کیا ہے کہ کئی لوگ اللہ کے ناموں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی. تیری عقل نہیں مانتی، نہ مانے، ہمیں کیا لگے تیری عقل سے؟ تیری عقل ہے کیا؟ تو ہے کیا چیز؟ اللہ ایک بات بتائیں، تیری عقل نہیں مانتی. میں اب کیا کہوں، بڑے سخت الفاظ نکل رہے ہیں لیکن میں روک رہا ہوں کہ اللہ نے ایک چیز بتا دی اور تو کہتا ہے میری عقل نہیں مانتی. اللہ کے رسول نے ایک چیز بتا دی، تو کہتا ہے تیری عقل نہیں مانتی. اپنی عقل کو قرآن و حدیث کے تابع بنا دے، اپنی عقل کو قرآن و حدیث کے سامنے جھکا دے. میرے بھائی ان عقل پرستوں سے بچ جائیں جو کئی قرآن پاک کی باتوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا انکار کر جاتے ہیں کہ عقل نہیں مانتی. تو بہرحال میرے بھائی گزارش یہ تھی کہ یہ توحید کی 3 اقسام ہیں. اور عام طور پہ قبروں کی پوجا کرنے والے قبر پرست وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کر جاتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. کوئی شک نہیں کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن لا الہ کا مطلب یہ نہیں ہے. لا الہ کا مطلب کیا ہے
کہ اللہ اکیلا ہی عبادت کا حقدار ہے، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عقیدہ بنایا جائے کہ سب کچھ ہونے کا یقین کس سے؟ اللہ سے، اور اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، لیکن یہ لا الہ کا مطلب نہیں ہے، لیکن یہ لا الہ کا مطلب نہیں ہے، یہ توحید ربوبیت میں داخل ہے۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، یہ ہے لا الہ کا مطلب۔ اور اسی کے اوپر اعتراض تھا اہل مکہ کو، اسی لیے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیا اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس لحاظ سے وہ آج کل کے قبر پرستوں سے، مشرکوں سے بہتر تھے کہ انہوں نے کہا ہم کلمہ ہی نہیں پڑھیں گے۔ جس کلمے کی وجہ سے ہمیں اپنے بزرگ چھوڑنے پڑیں، جس کلمے کی وجہ سے ہمیں اپنے معبود لات عزا ہبل کو چھوڑنا پڑے، انہوں نے کہا ہم یہ کلمہ نہیں پڑھیں۔